آج اس سلسلہ علم کی جس عظیم ہستی کا تذکرہ کرنا ہے وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم شخصیت. اور امام حسن کے تعلق سے جب بھی بات آتی ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امام حسن کا نام نامی اسم گرامی زبان پر آئے اور صلح امام حسن کا تذکرہ نہ ہو. یہ اس لیے بھی ہے کہ امام عالی مقام نے ایک بہت بڑا مقصد ہے جو اس صلح کے ذریعے سے حاصل کیا ہے، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ بعض اعتراضات جو ائمہ پر ہوئے ہیں اور جو کرنے والوں نے کیے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس لیے کہ اہل بیت کی معرفت کوئی آسان چیز نہیں ہے کہ ہر ایک کو حاصل ہو جائے. یہ تو بہت بڑی نعمت ہے کہ جو اس در سے وابستہ ہو جائے. تو جو اعتراضات ہوتے رہے اور ہوتے ہیں، اس میں مولا کائنات کی جب بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ مولا کائنات صاحب اختیار تھے، صاحب ذوالفقار تھے، اتنی قوت رکھتے تھے، پھر مولا کا حق اگر چلا گیا تو مولا نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ علی کو تلوار اٹھا لینی چاہیے تھی. یہ خاموشی کس لیے؟ یہ سکوت کس لیے؟ یہ گوشہ نشینی کس لیے؟ اس لیے کہ اس گوشہ نشینی کو عام طور پہ عام گوشہ نشینی تصور کیا جاتا ہے کہ جیسے ایک انسان اگر ناکام ہو جائے کسی چیز میں تو وہ خاموش ہو کے ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے. یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ صاحب اختیار کی خاموشی ہے، معصوم کی خاموشی. یہ جملہ اس سے پہلے بھی کہا تھا، معصوم کی خاموشی بھی زبان ہوتی ہے، سننے والا چاہیے. معصوم کی خاموشی عام خاموشی نہیں ہے، معصوم کا سکوت، معصوم کی خاموشی. تو امام پر یہ اعتراض کہ تلوار کیوں نہیں اٹھائی. امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آتا ہے تو یہ اعتراض کہ امام نے ولی عہدی کو کیوں قبول کر لیا. امام زمانہ کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ غیبت میں ہوں گے، غیبت میں ہیں تو غیبت میں ہونے کا ان کے فائدہ کیا ہے آخر. یہ ساری باتیں ہیں. اسی میں جب امام حسن کا تذکرہ آتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تو جو بہت سے اعتراضات امام پر ہیں اس میں ایک اعتراض جو سب سے زیادہ ہے کہ آخر امام نے صلح کیوں کر لی. یہ اپنے چاہنے والوں کے ذہن میں بھی بار بار بات آتی ہے، اور اس سے بہت سی مرتبہ جو بہت سے نتائج نکلتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عدم معرفت کی بنا پر کبھی کبھی ہم اپنی زبان پر وہ جملے اور دل میں وہ خیال اور ذہن میں وہ تصور لے آتے ہیں جو ہرگز ہرگز مقام امامت و مقام عصمت کے منافی ہے. ہرگز ہرگز مناسب نہیں ہے کہ ان کے تعلق سے ایسی باتیں سوچی جائیں، تصور کی جائیں. اور اسی لیے بعض مرتبہ دیکھیے یہ بات جو میں اب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس پہ ذرا توجہ فرمائیں گے کہ اسی لیے ہمارے یہاں جب امام کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ امام کی محفل ہو، وہ امام کی مجلس ہو، وہ امام کے تعلق سے کسی اور گفتگو کا انعقاد کیا جائے تو اکثر ہم لکھ دیتے ہیں کہ کون کہا شہزادہ امن. یہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے، مگر میں جس طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آخر کیوں امام حسن ہی کو ہم نے شہزادہ امن لکھا؟ کیا ان میں سے ہر ایک امن کا خواہاں نہیں ہے؟ کیا ان میں سے ہر ایک وہ ہستی نہیں ہے کہ جس نے امن و امان قائم کرنے کے لیے عظیم قربانی اس راہ میں پیش کی ہو؟ مولائے کائنات کو کیوں آخر امن کا علم بردار نہیں کہا گیا؟ امام حسین کو کیوں نہیں کہا گیا؟ آگے دوسرے ائمہ گزرے ان کو کیوں؟ یہ خاص طور پر امام حسن کے ساتھ اس بات کو منسوب کر دینا، وہ یہیں تک محدود ہو جانا، اور بعض مرتبہ یہ تصور بھی آ جانا کہ جہاں امام کا نام آئے دیکھیے ان میں سب کے سب امن کے علم بردار ہیں، اور یہ امن ہی کے لیے تو ہے. تلوار کا نہ اٹھانا، بعض مرتبہ تلوار کب اٹھائی جائے؟ کہ تلوار اٹھائی جائے گی پہلی خواہش اسلام کی کیا؟ ذرا صلوات پڑھیں تو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اسلام چاہتا کیا ہے؟ اسلام چاہتا ہے کہ ہر صورت میں امن و امان برقرار رہے، معاشرے کے اندر فتنہ و فساد نہ ہونے پائے. لہٰذا ان لوگوں کا تعارف کرایا جاتا ہے کہ بعض مرتبہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اصلاح کا نعرہ لے کر اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو معاشرے کے اندر اصلاح کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہے ہیں نہیں، یہ اصلاح نہیں کر رہے، حقیقتاً یہ فتنہ و فساد پیدا کر رہے ہیں. تو بعض لوگ اصلاح کے نام پر فتنہ و فساد کرتے ہیں. امن برقرار رہے یہ اسلام کی پہلی تمنا، پہلی خواہش، اور مقصد ہی اسلام کا یہ ہے. کیوں آخر انبیاء و مرسلین کو بھیجا گیا؟ کہ امن کا ایک معاشرہ قائم ہو سکے، ایک انسانی معاشرہ، درد مند معاشرہ، قرآنی معاشرہ، ایک ایسا معاشرہ کہ جہاں اللہ کو پہچاننے والے، اللہ کے حکم پہ چلنے والے موجود ہوں. اس لیے کہ جہاں خدا شناس معاشرہ ہوگا، قرآن شناس معاشرہ ہوگا، معصوم شناس معاشرہ ہوگا، وہاں پر ہو ہی نہیں سکتا کہ فتنہ و فساد پیدا ہو جائے، وہاں امن و امان رہے گا. لہٰذا اس امن، بہت توجہ فرمائیں گے، اس امن و امان کو قائم کرنے کے لیے اگر تمہیں ذاتی طور پر کوئی قربانی بھی پیش کرنی پڑتی ہو،
अपना कोई नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ता हो, माल और जान तक का नुकसान अगर बर्दाश्त करने पड़े, लेकिन माशरे के अंदर अमन अमान इसी कीमत पर बरकरार रहता हो, तो फिर उस नुकसान को बर्दाश्त कर लो, वो खसारा उठा लो, मगर माशरे के अंदर अमन अमान की फिजा को बिगड़ने न दो। यह है पहली तरजीह। लेकिन अगर खामोश रहना, यानी बात वाज़ेह हुई कि तलवार कब निकलेगी, मुकाबला कब किया जाएगा, उस वक्त तक नहीं जब तक अमन अमान बरकरार रहता है, चाहे इसके लिए अपना नुकसान बर्दाश्त करना पड़े। गले में रस्सी आ जाए तो बर्दाश्त कर लो, इसलिए कि इस वक्त वही जो जनाब मूसा ने जब सवाल किया तो जनाब हारून ने जवाब दिया था कि भाई मैं क्या करता, मैं मजबूर हो गया था, इसलिए कि कौम कई हिस्सों के अंदर तकसीम हो जाती, फितना फसाद हो जाता, ये मुझे कत्ल कर देते। यानी अपने कत्ल की वजह से मैंने नहीं, बल्कि कौम को फितना फसाद से बचाने के लिए, अमन अमान बरकरार रखने के लिए, वहदत के लिए मैंने खामोशी अख्तियार कर ली कि आप आएंगे तो आप खुद फैसला करेंगे। तो जब तक अमन अमान बरकरार रहने के लिए यह कीमत देनी पड़ती हो कि अपना नुकसान हो जाए, जान का माल का, उसको बर्दाश्त कर लो। लेकिन अगर खामोश रहना बातिल को तकवीयत पहुंचा रहा हो, तो अब खामोश नहीं रहना है, अब तलवार निकालनी है, इसलिए कि खामोश रहना यह बातिल को इतना ताकतवर कर देगा कि अभी जो अमन अमान नजर आ रहा है माशरे के अंदर, यह आइंदा जाके तबाह हो जाएगा। तो अब तलवार निकाल लो, अब तलवार निकाल लो, अब खामोश ना रहना, अब सुकूत ना इख्तियार करना। जाती नुकसान है तो बर्दाश्त कर लो, इस्लाम का नुकसान हो रहा हो तो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अब राह खुदा में निकल पड़ेंगे। तो इमाम पर जो एतराज, अब मैं पलट के आता हूं, इमाम पर जो एतराज है वो क्या कि हम बाज मर्तबा ये कहते हुए ये जुमले सामने आते हैं और ये हो जाता है क्या इमाम अमन चाहते थे, लिहाजा इमाम ने सुलह कर ली। अमन तो हर इमाम चाहता है। फिर ये फिक्र कहां से आई, ये बात कहां से आई? ये बात जो मैंने इतनी देर लगाई तमहीद में, वो इसलिए कि ये नफ्सियाती तौर पर एक पूरा माहौल फराहम किया गया, एक पूरी कोशिश की गई माशरे के अंदर कि इमाम हसन के ताल्लुक से यह बात बयान की जाए और यह बात बताई जाए कि नहीं, उनके अंदर नऊज़ु बिल्लाह जंग करने की सलाहियत नहीं थी, जंग करने की तरफ उनकी दिलचस्पी नहीं थी, और वो तो माशरे में अमन चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। यह बात कहां से चली? देखिए, असल में यह प्रोपेगंडा था बनी अब्बास का। बात अर्ज कर चुका कि हर एक अमन का हाँ है, मगर उस वक्त तक जब तक खामोश रहना, माशरे के अंदर फितना व फसाद बपा न करता हो, बातिल को तकवीयत न पहुंचाता हो, जुल्म को बढ़ावा न देता हो। लेकिन जब खामोश रहने से बातिल को इनकलाबात आए इनके दौर में, सबसे ज्यादा इनके मुकाबले पर आने वाले, इन इनकलाबात में हिस्सा लेने वाले वो औलाद इमाम हसन थे। इमाम हसन की औलाद क़यादत कर रही थी हर उस इनकलाब की जो हुकूमत के जुल्म के मुकाबले पर आ रहा था, जबकि मासूम खामोश थे, क्योंकि मासूम की नजर कुछ और होती है। मासूम, मैंने अर्ज किया कि जब लोग समझते हैं कि इस वक्त तलवार निकलनी चाहिए, मासूम खामोश हो जाता है। जब लोग समझते हैं कि इस वक्त क़यादत होनी चाहिए उन अफराद की कि जो इनकलाब बपा कर रहे हैं, मासूम की नजर कुछ और देख रही है। मासूम जानता है कि तुम वक्ती फायदा देख रहे हो, जाती फायदा देख रहे हो, हम इस्लाम की बका के लिए रास्ते फराहम कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं वो पैगाम महफूज रहे, वो मिटने ना पाए, लिहाजा इसके लिए ये जाती नुकसानात बर्दाश्त कर लेंगे। मगर ये मैंने अर्ज किया कि जितने जितने आपको नजर आएंगे वहां औलाद इमाम हसन है जो कुर्बानी दे रही। तो औलाद इमाम हसन मुकाबले पर आ रही थी, सबसे ज्यादा बनी अब्बास के लिए यह मसला था, लिहाजा सबसे ज्यादा शहादतें औलाद इमाम हसन की हुई बाद करबला। चुनाचे वाकयात आपको मिलेंगे कि बार बार ये बयान किया जा रहा है कि हाकिम दरबार में आया, उसके बाद कहता है कि मैं चाहता हूं कि एक सुतून मेरे सामने हो, और वो सुतून औलाद अली और फातिमा में से किसी की कब्र हो, यानी किसी को लाके जिंदा सुतून के अंदर चुनवाओ, ताकि जब मैं तख्त के ऊपर बैठूं तो मेरी उस पर नजर पड़ती रहे और मुझको जरा सुकून हासिल होता रहे। ये औलाद इमाम हसन की कुर्बानियां। तो अब औलाद इमाम हसन मुकाबले पर आ रही है, लिहाजा सबसे ज्यादा किरदार कुशी बनी अब्बास ने इमाम हसन मुश्तबा की और यह बताने की कोशिश की कि इमाम हसन खुद जो थे वो तो जंग चाहते नहीं थे किसी भी तरह की, और न सिर्फ ये कि जंग नहीं चाहते थे, बल्कि उनका मिजाज, अब तवज्जो कीजिएगा साजिश क्या है, कि उनका मिजाज अपने वालिद से मुख्तलिफ था, उनका मिजाज अपने भाई से मुख्तलिफ था, उनका मिजाज ही अलग था। यह मिजाज साबित करने के लिए कि मिजाजों में फर्क था, जो साजिशें की गई उसमें एक बड़ी साजिश ये थी कि बहुत सारी जाली अहादीस, जाली रिवायात इमाम के ताल्लुक से मंसूब कर दी गई, फैला दी गई मुआशरे के अंदर। मसलन ये
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا. اس سے بہتر صلوات آپ حضرات پڑھیں تو مسئلہ یہ کہ پیغمبر نے فرمایا. پیغمبر، یہ جعلی حدیث ہے جو پیغمبر کی طرف منسوب کی گئی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ حسن مجھ سے مشابہ ہے اور حسین اپنے بابا سے مشابہ ہے. حسن میں میری شباہت ہے. پیغمبر نے دونوں کے لیے فرمایا کہ دونوں کے اندر میری شباہت ہے. دونوں کے لیے فرمایا کہ دونوں ان کے والد کیا ان کی عظمت ہے کہ وہ ان سے بہتر ہیں اور یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. بار بار اس انداز سے تعارف کرایا. لیکن یہ تعارف کرانا اس انداز سے کہ امام حسن کو منسوب کیا جائے رسول اللہ کی طرف کہ یہ رسول اللہ سے مشابہ تھے، یہ خود پیغمبر سے یہ بات کہلوائی گئی، نبی کی طرف منسوب کی گئی. صرف نبی کی طرف نہیں بلکہ بعض تاریخ کے اندر بڑے افراد ہیں جن کا نام میں لینا نہیں چاہتا، آپ تلاش کریں گے تو مل جائے گا، کہ انہوں نے یہ باتیں بیان کرنی شروع کی اور یہ کہا کہ امام حسن کو ایک مرتبہ دیکھا اور تو دیکھ کے کہا کہ حسن آپ اپنے نانا سے مشابہ ہیں. میں نے آپ کے نانا کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، میں ان کے ساتھ رہا ہوں. آپ اپنے نانا سے مشابہ ہیں لیکن آپ کے بھائی وہ اپنے والد سے مشابہ ہیں. یہ کیوں باتیں کہی جا رہی ہیں؟ یہ باتیں اس لیے کہی جا رہی ہیں کہ چونکہ مولا کائنات میدان میں ہیں، چونکہ امام حسین میدان میں آئے، تو اب یہ بتا دیا جائے کہ دو کے مزاج کے اندر میدان میں آنا تھا، تلوار اٹھانا تھا، اور رسول اللہ اور امام حسن کا مزاج ایک تھا کہ وہ تلوار اٹھانا اور جنگ اس سے جو ہے وہ گریز کرتے تھے، اس سے پرہیز کرتے تھے، اس سے ہٹتے تھے. لہذا یہ بتا دیا جائے کہ امام حسن کا وہ رسول اللہ کی شبیہ تھے، بالکل رسول اللہ کے کردار کا تسلسل تھے امام حسن، اور امام حسین وہ اپنے والد کی طرح تھے. ایک اور بات منسوب کی گئی کہ مولا کائنات ان کا نام حرب رکھنا چاہتے تھے. جب ولادت ہوئی امام حسن کی کہ مولا کائنات ان کا نام حرب رکھنا چاہتے تھے. کیوں؟ یہ تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ مولا کائنات جنگ پسند تھے، ان کی طبیعت میں جنگ کی طرف بڑھنا تھا. لہذا بچپن ہی میں اپنے بیٹے کا نام حرب رکھنا چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ نے روک دیا، وہ کہا یہ نام مناسب نہیں اور آپ کا نام حسن رکھا. تو یہ اور اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں جو منسوب کی گئی. مثلا کہا کہ اور ہر ایک کی طرف منسوب کی گئی. امام حسین علیہ السلام یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ابھی عجیب بات ہے لیکن میں سنانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اے بھائی، کاش آپ کے سینے میں میرا دل ہوتا اور میرے دہن میں آپ کی زبان ہوتی. یعنی یہ مزاج کا اختلاف دکھانے کے لیے کہ آپ کے سینے میں میرا دل ہوتا تو مطلب آپ بیٹھے ہوئے نہ ہوتے، آپ خاموش نہ ہوتے، آپ بھی کھڑے ہوئے ہوتے، قیام کرتے آپ بھی، اور میرے دہن میں آپ کی زبان ہوتی تو میں آپ کی طرح نرم گفتگو نہ کرتا، میں بھی گفتگو اسی انداز سے کرتا، وہی تیور ہوتے. یہ فرق ظاہر کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ جعلی روایات، جعلی احادیث ہیں جو امام کی طرف منسوب کی جا رہی ہیں، مسلسل منسوب کی جا رہی ہیں.